السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹوڈے نیوز۔ آج میرے مہمان ہیں سی او ایجوکیشن ملک فتح خان صاحب، یہ معروف ماہر تعلیم ہے۔ ان سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے ناظرین کو اپنے علاقے کی تعلیم اور ملازمت کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شبیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بھی بخشا ہے اور تعلیم سے متعلقہ مجھے کچھ باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرے دل کی جو باتیں ہیں وہ میرے ناظرین تک پہنچیں گی اور تعلیم کے میدان میں انشاءاللہ موثر ثابت ہوگی۔ تو شبیر صاحب، میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں تحصیل جنڈ میں رنگلی گاؤں سے تعلق ہے۔ تو میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے ہی ٹاٹ والے اسکول میں حاصل کی ہے۔ اس کے بعد میں چھٹی کلاس میں ہائی اسکول دومیل میں آ گیا اور میٹرک تک میں نے ہائی اسکول دومیل سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پھر میں اٹک کالج میں سے ایف ایس سی کرنے کے بعد بی ایس سی ترغان کالج سے کی، ایم ایس سی میں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے حاصل کی ہے، اور بی ایڈ جو ہے وہ میں نے لاہور بی ایڈ کالج سے لوئر مال تھانہ میں، جو اب ایجوکیشن یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے، وہاں سے ہم نے بی ایڈ کی تعلیم حاصل کی۔ آپ ٹاٹ اسکولوں میں پڑھے ہیں، آپ کے دور میں سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر تھیں۔ آج سہولیات بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی معیار تعلیم اس طرح نہیں ہے۔ وجوہات بتا دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ اپنے گاؤں کے ٹاٹ والے اسکول میں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ اس اسکول میں ٹاٹ بھی اس وقت میسر نہیں تھی۔ لیکن میں اپنے ان تمام اساتذہ کرام کو سالوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے، وہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ استاد تھے، اتنے مخلص استاد تھے کہ انہوں نے ہمیں اپنے بچوں کی طرح تعلیم ہمیں دی ہے۔ اور اس وقت تختی کا زمانہ تھا، تو وہ قلم بھی خود تراش کر دیا کرتے تھے اور ہمیں تختی بھی اکر کر خود دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ہمیں لکھنے پڑھنے کے لیے تو اتنی وہ جدید سہولتیں میسر نہیں تھیں، لیکن زمین کے اوپر بیٹھ کر، زمین کے اوپر انہوں نے ہماری انگلیاں پکڑ کر ہمیں لکھنا پڑھنا سکھایا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سمجھو کہ اتنی جدید سہولیات میسر آ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ معیار تعلیم شاید اس لیول تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں۔ اس میں کچھ معاملات، کچھ پالیسی میٹر ایسے ہیں جس میں میں اس کو تنقید تو نہیں، اس پر بحث بھی نہیں، بلکہ جو میری نظر میں مطمع نظر ہے یا نقطہ نظر ہے کہ پیک کا نظام آیا ہے، اور اس پیک کے نظام کے اندر گو کہ اس کو سولو ٹیکسانومی اور جدید طرز کی تعلیم سے اسے منسلک کیا جاتا ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری بچوں کی تعلیم و تربیت یا ان کی لکھنے پڑھنے کی جو صلاحیت ہے وہ امپروو کرنے کی بجائے وہ تنزلی کا شکار ہوئی ہے۔ تو سب سے اسی طریقے سے یہ چند ایک پالیسی میٹرز ایسے ہیں کہ جس میں اساتذہ کے ہاتھ کو باندھ دیا گیا اب، اور جیسے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر کسی تالاب میں پھینک دیا جائے اور پھر ان کو کہا جائے کہ آپ تیریں، تو پھر میرے خیال میں کہ اس طرح تیرنا ممکن نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی ہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شاید ہمارا معیار تعلیم جو ہے اس لیول پر نہیں پہنچ پایا۔ آپ کے دور کا استاد جو میلوں پیدل سفر کر کے آتا تھا، اور آج کا استاد جسے ہر سہولت میسر ہے لیکن اس طرح کے استاد کا مقام حاصل نہیں کر سکا جو اس وقت اساتذہ کا مقام حاصل تھا، دونوں کا موازنہ کیسے کریں گے، آج کے استاد کا اور اپنے دور کے استاد کا؟ جہاں تک
میرے اور میرے سے پہلے اساتذہ کرام کا تعلق ہے، میں پہلے بھی اپنے اساتذہ کرام کو دل کے اتھاہ گہرائیوں سے دعا دے رہا ہوں، دیتا رہوں گا۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کو مغفرت کرے، جو حیات ہیں اللہ پاک ان کو زندگی اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت استاد اتنا مخلص تھا کہ جب وہ اسکول جاتا تھا تو اسکول ٹائم کے دوران اتنی اس کی ڈیڈیکیشن تھی کہ اس کی پوری توجہ کا محور جو ہے وہ بچہ ہوتا تھا۔ ہمارے اساتذہ کرام بھی ہم سے پہلے بھی الحمدللہ کہ جب وہ اسکول کے اندر آ جاتے تھے، کلاس کے اندر آ جاتے تھے، 40 منٹ کا پیریڈ ہے تو وہ 1 منٹ ضائع کیے بغیر وہ پورا پیریڈ، بلکہ ایون دین کہ اپنے پیریڈ سے فالتو ٹائم بھی لگاتے تھے، وہ اس ٹائم کو بھی پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ ہماری ایکسٹرا کلاسیں لیا کرتے تھے، وہ ہماری صبح و شام اسکول ٹائم سے پہلے یا اسکول ٹائم کے بعد بھی ہماری کلاس لیا کرتے تھے۔ میں اپنے ایک مرحوم اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، سجاد حسین شاہ نقوی صاحب تھے، تو میرے اسکول میں وہ ہمارے ہیڈ تھے۔ میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ ان کی ڈیڈیکیشن، ان کی ایفلیشن اتنی زیادہ تھی ہمارے ساتھ۔ ایک تو جنرل بزم ادب پورے اسکول کا، یعنی سال میں ایک جنرل بزم ادب کراتے تھے۔ اللہ پاک مغفرت کرے، ہمارے پی ٹی آئی تھے ملک مظفر صاحب، وہ ہمارا ڈرل کے پیریڈ کے اندر وہ ہماری بہت زبردست کوچنگ کرتے تھے جیسے آرمی میں ہوتی ہے۔ پھر وہ شاہ صاحب کا اتنا زبردست ویژن تھا کہ وہ پورے اسکول کا ایک جنرل بزم ادب جس میں سفید بنیان نکر پورا سفید یونیفارم ہوتا تھا، پورا اسکول پورے گراؤنڈ کے اندر ہم مارک پاسٹ اور ڈرل پی ٹی شو کرتے تھے۔ یقین جانے جیسے میں آج کا دور میں آرمی کا ڈسپلن دیکھتا ہوں، اس وقت وہ ڈسپلن، اور وہ سجاد حسین شاہ نقوی صاحب 8ویں کا ہمارا امتحان ہوتا ہے تو انہوں نے ہمیں اسکول کی جو 2 بلڈنگ ہیں ان کے درمیان گیلری کو بند کر کے وہاں پر بستریں لگوا دی، اور رات کو وہ ہمیں میتھ پڑھایا کرتے تھے۔ تو میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اساتذہ، وہ جو ہمارے ہیڈ تھے، وہ الجبرا اتنا شاندار کہ آج بھی مجھے فخر ہے کہ میری بنیاد ان لوگوں نے بنائی ہے، اور میری ٹیچنگ میں جو کامیابی کا راز ہے میرے انہی اساتذہ کا راز ہے۔ تو آج کا جو ٹیچر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایفلیشن یا ان کی توجہ، یقینی بات ہے کہ بچوں کے ساتھ اس طرح نہیں رہی، اور دیگر جو ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ معاشرتی بلاؤ سنگھار کا شکار شاید ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اپنے بچوں کی وہ تربیت بھی نہیں کر پا رہا۔ جب وہ بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا مقام بھی اس لیول پر نہیں حاصل کر سکتا۔ آپ اسکول ٹیچر بھی رہے، اسکول کے ہیڈ بھی رہے، ڈپٹی ڈی او بھی رہے، ڈی او ایلیمنٹری بھی رہے، آج سب سے ضلع کا بڑا جو ادارہ ہے اس کے سربراہ ہے، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں میرے سروس کیریئر کا آغاز سائنس ٹیچر سے ہوا، اور یہ بھی میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ماڈل جو میرے اساتذہ کرام تھے وہ میرے لیے ماڈل ثابت ہوئے۔ میرے والدین کی تربیت تھی، میرے ان عظیم اساتذہ کی تربیت تھی، اسی نسبت سے میں نے اپنی سروس کا آغاز کیا، اور یہ میں اب دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہائی اسکول نمبر 1 جان میں 93 سے لے کر 2000 تک بطور سائنس ٹیچر کا میں نے کردار ادا کیا ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس وقت تحصیل جان کے اندر ایک میں ہی سائنس ٹیچر تھا۔ نہ صرف بچے بلکہ گاز ہائی اسکول سے بہت ساری بچیاں بھی میری اسٹوڈنٹ رہی ہیں، اور یہ بھی مجھے فخر ہے کہ بہت سارے اسکولوں میں میرے وہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ
ٹیچر ہیں، باقی شعبوں میں بھی میڈیکل کالجز میں بھی گئے ہیں، انجینئرنگ سائٹ میں بھی گئے ہیں، آرمی میں بھی کمیشن لیا ہے بہت اعلیٰ عہدوں پر۔ تو میں نے بطور ٹیچر اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں صبح سورج مجھے اسکول کے اندر طلوع ہوا کرتا تھا، پریکٹیکل الحمدللہ میں بچوں کو، کیونکہ میرے پاس سائنس کے سارے پیریڈ تھے، فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو، 9th کے بھی تھے، 10th کے بھی تھے، پریکٹیکل میں سارے پریکٹیکل پرفارم کراتا تھا بچوں کو۔ اور بچوں کا ٹائم کا میں اتنا لحاظ میرے ذہن میں تھا کہ پریکٹیکل ہمیشہ میں نے اسکول ٹائم سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے چلا جاتا تھا، اسمبلی کا ٹائم بھی لگا کر پریکٹیکل ایک پریکٹیکل کرایا، اور میرے اسٹوڈنٹ انشاءاللہ گواہ ہیں۔ پیریڈ کے دوران میں نے ایک لمحہ بھی کبھی نہیں ضائع کیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ 40 منٹ میں ٹیچر کو کرسی پر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو میں نے چونکہ کوشش کی ہے اپنا رزق حلال کرنے کی، اور اس نسبت سے میرے اسٹوڈنٹ بھی اس چیز کے انشاءاللہ گواہی دیں گے کہ آج الحمدللہ کہ وہ بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ تو یہ کامیابی کا راز مجھے کہ جب گورنمنٹ نے جب بھی ایوارڈ کا اعلان کیے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس ایوارڈ میں میرا حصہ اللہ نے ضرور رکھا۔ اس کے بعد جب میں بطور ہیڈ گیا تو بطور ہیڈ میں نے بچوں کی کوالٹی آف ایجوکیشن پر فوکس کیا۔ 2000 میں میری بطور ایس پروموشن غوثیہ اور 1 سال میں ادھر رہا۔ اس کے بعد پھر 2001-2 میں نمبر ہائر سیکنڈری اسکول حسن عبدال میں آ گیا۔ تقریباً 1 سال کے بعد ہائی اسکول نمبر 2 جنٹ میجر طاہر صادق صاحب نے اپ گریڈ کر دیا تھا، تو انہوں نے میرے آرڈر ادھر کر دیے۔ وہاں پر ایک لمبا عرصہ میں نے بطور ہیڈ گزارا ہے۔ یہ بھی مجھے فخر ہے کہ اس ادارے کو میں نے 0 سے اٹھایا، اور پرائمری کی پورشن اس کے ساتھ منسلک تھا۔ میں پرائمری کلاس سے لے کر ان سے محنت کی ہے، اور ایک خواہش تھی کہ غریبوں کا کیڈٹ کالج بنا دوں اسے، اور وہ اسے میں کیڈٹ کالج بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر الحمدللہ کہ جو وہ پہلی کی کلاس تھی، پرائمری کی کلاس جب 8ویں 9th میں پہنچی تو میری وہاں سے پروموشن ہوگی، تو وہاں سے میں چلا آیا۔ اس کے بعد کی میں اب وہ نہیں گواہی دے سکتا، لیکن اس وقت الحمدللہ نمبر 2 اسکول کا وہاں کی پبلک گواہی دے گی، وہاں پر جو بچے زیر تعلیم تھے وہ گواہی دیں گے کہ اس ادارے کے اندر تقریباً 700-750 تعداد ہو گئی تھی۔ تو یہ میرے لیے قابل فخر بات ہے۔ پھر نمبر 1 ہائی اسکول نمبر 1 میں بھی میں نے، اور اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول کے اسلام میں میں نے 5 سال گزارے ہیں، 2013 سے 2018 تک۔ وہ انشاءاللہ 6.5-7 کروڑ روپے میں نے وہاں پر لگوایا ہے، گورنمنٹ سے لیا ہے، لیکن پورا بلڈنگ سٹرکچر بھی وہاں پر۔ اور جب سے میں وہاں پر گیا ہوں 2013 سے 18 تک، وہاں پر جو بورڈ ہے وہاں کی جو رزلٹ ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ ہر سال 1 سال میرے خیال میں 89 یا 90 کے قریب، باقی سارے رزلٹ 100% آئے ہیں۔ وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو وہاں کی پبلک انشاءاللہ وہ گواہی دے گی۔ جب میں بطور ڈپٹی ڈی او آیا تو اس وقت جب میں ہیڈ تھا یا سائنس ٹیچر تھا، اس دور کے اندر مجھے احساس تھا کہ بچوں کی جو بنیادی تعلیم ہے اس میں کمزوری جا رہی ہے۔ بطور ڈپٹی ڈی او الحمدللہ میں نے جان میں پرائمری میل سائٹ پہ تمام اے ایوز کی ٹیم کی مدد سے بچوں کی کوالٹی آف ایجوکیشن پر فوکس کیا، اس پر توجہ دی۔ وہ بھی مجھے فخر ہے کہ وہ میں نے امپروو کرنے میں مجھے مدد ملی، اور تمام اے ایوز کی مناسبت سے، اور وہ الحمدللہ پرائمری جو بچوں کی بنیاد ہے، وہ کہ اس وقت کورونا کی وجہ سے بہت کم ٹائم مجھے ملا کام کرنے کا، لیکن اس کے باوجود میں نے پرائمری اسکولوں کو وزٹ کے دوران محسوس کیا کہ وہاں پر کام ہونا شروع ہو گیا۔ جب بطور ڈی او آیا ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے پورے ضلع کے اندر میں نے کوشش کی ہے
اور انشاءاللہ تمام ایوز، تمام میرے ٹیچرز، کمیونٹی یہ بتائے گی کہ پرائمری پورشن میں بچوں کی ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ کے حوالے سے، کوالٹی آف ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے اسی چیز کو فوکس رکھا اور اس میں امپرومنٹ میں نے خود محسوس کی ہے، اور وہ انشاءاللہ پبلک بھی بتائے گی۔ اب اللہ کا فضل ہے، اس ذات کا میں جتنا شکر ادا کروں کہ رب کریم نے مجھے پورے ضلع کی پوسٹ پر آ کر اٹھا دیا ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹ کوئی اس نسبت سے پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ لیکن اب میری کوشش ہے کہ نہ صرف پرائمری پورشن بلکہ ہائی اسکولوں کے اندر بھی کوالٹی آف ایجوکیشن پر میں نے فوکس کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں نے تمام اپنے ہیڈ سے، میں نے اپنے تمام آفیسر سے میٹنگ کر چکا ہوں اور ان کو یہی ہدایت دی ہیں کہ بچوں کی کوالٹی آف ایجوکیشن پر زور دیا جائے، بچوں کے کلاس کے اندر ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ کا کام اس کو فوکس کیا جائے، سلیبس بر وقت ختم کیا جائے، اور انشاءاللہ کیونکہ آج دوسرے دن اسکول اوپن ہوئی ہے، میں تھوڑا سا ٹائم دینے جا رہا ہوں تمام اداروں کو، اس کے بعد میں ریگولر وزٹ کروں گا اور کوالٹی آف ایجوکیشن کو میں خود بات کروں گا۔ آپ ٹیچر بھی رہے ہیں اور ہیڈ بھی رہے ہیں، بہت سارے مسائل کو آپ نے دیکھا ہے اور ان کا سامنا کیا ہے۔ آج بطور سی او ان مسائل کو حل کریں گے یا اس سیٹ پر آ کر ان مسائل کو بھول جائیں گے؟ شبیر صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ میں یقین جانے کہ جب بینگ ٹیچنگ میں نے اپنی کمیونٹی کے خدشات کو، ان کی جو اعتراضات تھے وہ میرے مد نظر تھے، جو ہی میں ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ آیا، ڈپٹی ڈی او کی، پھر ڈی او کی پوسٹ پہ، آپ سی او کی پوسٹ پہ آیا، میں نے اپنے تمام اہلکاروں کو پہلی میٹنگ میں یہ بلا کر کہا ہے کہ میرے کسی ٹیچر کمیونٹی کو کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے، ان کے جتنے جائز کام ہیں، میں ڈپٹی ڈی او سے لے کر آج تک میں نے تمام اہلکاروں کو، تمام دوستوں کو، تمام کولیگس کو سختی سے ہدایت جاری کی ہیں کہ میری ٹیچرز کو جو قابل احترام ہے، انتہائی قابل احترام ہے، اس کو کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ ناجائز کام تو ظاہر ہے کہ ان کو بریف کر دیں گے کہ یہ ناجائز ہے، یہ ممکن ہے، جائز کام رکنا نہیں چاہیے۔ جب سے ڈپٹی ڈی او سے آج تک الحمدللہ انشاءاللہ ماسوائے ٹیکنیکل ہچز کے یا ٹیکنیلٹی کی وجہ سے اگر تھوڑا ڈیلے ہوا ہے وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ میں نے ٹیچر کمیونٹی کے جتنے بھی مسائل ہیں ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی ہے، کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا، لیکن اپنی ٹیچر کمیونٹی سے صرف یہ توقع رکھوں گا کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر پورا فوکس کرے۔ آپ نے کوالٹی ایجوکیشن کا ذکر کیا ہے، حال ہی میں آپ نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ٹیچر کے موبائل پہ پابندی ہے، وہ کلاس روم میں نہیں لے کر جا سکتا، اس کا تدارک کیسے ممکن ہے اور آپ کس طرح کامیاب ہوں گے؟ شبیر صاحب، دعا کریں اللہ پاک مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں اس رب ذوالجلال سے یہ دعا گوں کہ اس میں مجھے وہ کامیابی دے۔ میں یقین جانیں، میں اپنے دور کی بات کروں گا، میں اپنے پہلے سے دور کی بات کروں گا، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ 40 منٹ کا پیریڈ کیسے ممکن ہے کہ ہم پورا لیکچر ڈیلیور کر سکیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب ٹیچر کمیونٹی کو جو آپ نے پہلے بھی سوال کیا، ٹیچر نے وہ مقام نہیں حاصل کر سکے، اس میں بہت بڑی وجہ بھی یہ ایک اس میں رکاوٹ ہے۔ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ پیریڈ شروع ہوتا ہے، پیریڈ کے دوران کال آ جاتی ہے اور کال ختم نہیں ہوتی جبکہ پیریڈ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا قیمتی ٹائم ہے، اور قیمتی اس لیے ہے کہ غریبوں کے بچوں کا وہ ٹائم جو ہم اپنے موبائل پہ اپنے کاموں میں یا اپنی مصروف کل کر دیتے ہیں اور ان کا لاس ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بچوں کی وہ بنیادی جو تعلیم ہے وہ بہت کمزور ہے۔ اس چیز کا مجھے احساس ہے
یہ میں نے تمام ہیڈز کو، تمام اساتذہ کو ریکویسٹ کیا کہ موبائل بند کرائیں، اور یہ میں نے ہیڈ پر ریسپانسبلٹی ڈالی ہے۔ یہ میری نہیں بلکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے باقاعدہ ایکٹ پاس کر دیا ہے کہ اگر موبائل آن کلاس روم کے اندر پکڑا گیا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو میں اس گورنمنٹ کی اس ہدایت کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور میرے دل کے اندر جو ان غریب بچوں کے ٹائم کا درد ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے میں نے تمام ہیڈ سے ریکویسٹ کی ہے کہ تمام اساتذہ کا موبائل آف ہونا چاہیے اور وہ آپ کے ہیڈ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اگر فرض کریں ضرورت پڑتی ہے تو اپنے لواحقین کو، اپنے تمام ان احباب کو کہ ہیڈ کا پی ٹی سی ایل نمبر یا موبائل نمبر ہیڈ کا آن ہوگا تو وہاں پر ان سے رابطہ کر کے جو وقفہ ہے یا تفریح کا ٹائم اس وقت ان کو موبائل دیا جائے، اس پر وہ اپنی بات کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ تمام اوقات میں موبائل آف ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ میں ہیڈ کے پاس جب میں وزٹ کروں گا، میں نے ڈی سی او صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ سر جب ظاہر ہے کہ یہ بہت مصروفیت کی سیٹ ہے، ہر وقت انتظامیہ کے ساتھ میرا رابطہ، میٹنگ وغیرہ، لیکن ان سے بھی ریکویسٹ میں کی بھی اعلیٰ ظرفی کو داد دیتا ہوں۔ انہوں نے میری اس بات کو محسوس کیا، مجھے وہ انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ آپ اگر فیلڈ میں ہوں گے میری کوشش ہوگی کہ میں خود چاہتا ہوں کہ آپ فیلڈ میں، تو میری یہ کوشش ہے کہ میں فیلڈ کے اندر میں اپنے اساتذہ کو فیسیلیٹیٹ کروں، میں اپنے ہیڈز کو فیسیلیٹیٹ کروں، اور ہیڈز کو یہ پابند کر دیا ہے کہ موبائل ہر صورت میں آف ہوگا۔ اگر موبائل آن پکڑا گیا تو انشاءاللہ اس کے خلاف کارروائی، یہ میری مجبوری ہے۔ صوبائی حکومت کے یہاں نمائندے موجود ہیں، وفاق کے نمائندے موجود ہیں، مختلف دھڑوں میں وہ تقسیم ہیں۔ بطور سی ای او آپ سب نمائندوں کو کس طرح مطمئن کریں گے؟ یہ شبیر صاحب آپ نے بہت مشکل سوال کر ڈالا ہے مجھ پر، لیکن یہ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس سے ذات بابرکات کا مجھ پر احسان ہے کہ جتنے بھی سیاسی دھڑے ہیں وہ میرے لیے انتہائی قابل احترام، اور جو تعلیم و تربیت کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کے اندر جتنے بھی دھڑے ہیں ان دھڑوں سے وابستہ لوگوں کے بچے زیر تعلیم، تو میں اپنے ان تمام احباب سے خصوصی طور پر ریکویسٹ کرتا بھی ہوں، کرتا رہوں گا، آئندہ بھی کروں گا، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس بات پہ وہ تمام احباب میرے ساتھ منسلک ہیں کہ میری نیت صاف ہے۔ میں نے ان غریبوں کے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اضافے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ جب میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں تو وہ میرے کہنے سے پہلے ہی مجھے کہتے ہیں کہ اداروں کے اندر ہم سیاست کو بالائے طاق رکھ کر تو جائز کام جتنے بھی ہیں وہ میرے فرائض میں شامل ہیں، وہ چاہے کوئی سیاسی مہربان ہو چاہے غیر سیاسی مہربان ہو، تو اداروں کی بہتری یا بچوں کی تعلیم و تربیت پر وہ تمام دھڑے میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں انشاءاللہ ان کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ساتھ لے کر چلوں گا، اور ان کی شفقت کے ساتھ، ان کے تعاون کی وجہ سے انشاءاللہ مجھے امید ہے اس ذات بابرکات میں کہ اداروں کی بہتری اور ان بچوں کی تعلیم و تربیت یا کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کرنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں ہے۔ بطور ماہر تعلیم آپ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کس طرح معاشرے میں تبدیلی لا سکتا ہے؟ جہاں تک استاد کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ استاد انقلاب لا سکتا ہے۔ میں ایک سمپل سی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اکثر میں نے یہ پروسیس کرتا رہا ہوں۔ جب میں بطور ہیڈ تھا، بطور ٹیچر تھا، اس وقت بھی سبجیکٹ کو، بچوں کو اخلاقی تربیت کے ساتھ منسلک کر کے میں آگے چلتا رہا۔ جب بطور ٹیچر سے آگے بطور ہیڈ آیا ہوں، بطور ایڈمنسٹریٹو پوسٹوں پہ رہا ہوں، تو میں نے تمام
خود بھی اور تمام دوستوں کو بھی، تمام ہیڈس کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ خصوصی طور پر نہ صرف یہ کہ سلیبس یا کتابوں کو فوکس کریں، بچوں کی اخلاقی تربیت پر بھی توجہ دیا جائے۔ ٹائم ٹیبل کے اندر بزم ادب کا پیریڈ باضابطہ طور پر میں نے رکھا دیا ہے، پہلے بھی ہوگا لیکن اب میں نے امپلیمنٹ کرا دیا، اور بزم ادب کی پیریڈ کے اندر کی ہیڈ کو پابند کیا ہے کہ ہر جمعے کو بزم ادب کا پیریڈ رکھیں اور ہر مہینے میں ایک جنرل بزم ادب کریں۔ اس کے بعد جتنے بھی قومی تہوار ہیں وہ ہم انشاءاللہ ہر ادارے کے اندر بھی منائیں گے، ہر تحصیل سطح پر بھی منائیں اور ڈسٹرکٹ سطح پر بھی منائیں گے، اور ان تمام لیول میں تمام لیول کے بچوں کی پارٹیسپیشن ہوگی۔ اور میں جب ڈپٹی ڈی او تھا تو میں نے اپنے پرائمری سیکٹر کے اداروں کے اندر، یہ مجھے فخر ہے، میں نے خود بھی ان کے ان فنکشنز کو اٹینڈ کیا ہے، ان بچوں کی کارکردگی کو اٹینڈ کیا ہے۔ اس میں تلاوت ہے، نعت ہے، ملی نغمے ہیں، ٹیبلوز ہیں، چاہے وہ 14 اگست کے حوالے سے ہوں، 6 ستمبر کے حوالے سے ہوں، 23 مارچ کے حوالے سے ہوں، جتنے بھی قومی تہوار ہیں، میں نے تمام احباب کو ہمہ وقت تیار رہنے کے لیے کہا، اور میرے ان ننھے منھے بچوں نے جب ٹیبلو پرفارم کی، ملی نغمے پرفارم کیے تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اب بطور ٹیچر گورنمنٹ نے قرآن پاک کو لازمی سبجیکٹ کے طور پر متعارف کرا دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عمل ہے اور اتنا بڑا عمل ہے کہ میرا ٹیچر اس پر اگر مخلص ہو جائے، میں نے تمام ہدایات جاری کر دی ہیں اور فوکس کی ہوئی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم 5ویں تک ناظرہ ہے، 6ٹھی سے آگے 12ویں تک بچوں کے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور میرا فوکس بھی یہی ہے۔ میں ہر میٹنگ میں اپنے دوستوں کو کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے کہ ہم اس کو اچھے انداز میں اگر اپنا لیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کر لیں، قرآن پاک ان کو سکھا دیں، تو ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور تا قیامت یہ ہمارے لیے باعث نجات بنے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قرآن پاک کی تعلیم پر ایک سمبل کا لیا جائے جس میں دنیا کے تمام علوم شامل ہیں، تو یہ ہم انشاءاللہ انقلاب برپا کر دیں گے۔ آپ بطور سی او اپنے اے ای او اور ڈپٹی ڈی ای او مردانہ اور زنانہ سے مطمئن ہے کہ جو آپ کی پالیسی ہے وہ اس کو آگے ڈیلیور کر پائیں گے؟ مجھے بہت بڑا فخر ہے انشاءاللہ، میری پوری اے ای او کی ٹیم، میری ڈپٹی ڈی او کی ٹیم، میں جب ڈپٹی ڈی او تھا پھر ڈی او مل رہا ہوں ایلیمنٹری، تو میری وہ تمام اے ای او میں سمجھتا ہوں کہ بہت شاندار ٹیم ہے وہ، اور وہ اب کام پہ لگ گئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر اللہ پاک نے زندگی دی، موقع دیا کام کرنے کا، جب تک کام کریں گے میری وہ ٹیم انقلاب نامنے میں ہراول دستے کا کردار ادا کرے، اور وہ کر رہی ہے انشاءاللہ۔ حکومت اساتذہ سے تدریس کے علاوہ ڈنگی، کرونا، امتحانی ڈیوٹی، الیکشن ڈیوٹی اور مردم شماری وغیرہ کا کام لیتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح اساتذہ کے تدریس کے فرائض متاثر نہیں ہوتے؟ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے تمام اساتذہ قابل فخر ہیں کہ قومی سطح کی جتنی بھی یہ اسائنمنٹس ہیں بہت احسن طریقے سے ہم نبھا رہے ہیں، کیونکہ بہت بڑا محکمہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے۔ جہاں تک ڈینگی کی اور یہ کچھ ایکٹیویٹی ایسی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ سے اپیل بھی کروں گا انشاءاللہ، یہ ایکٹیویٹی ہمارے اساتذہ کی جو کارکردگی ہے اس کو بہت برے طریقے سے متاثر کر رہی ہے۔ اب ڈینگی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محکمہ ہیلتھ کا کام ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے۔ ہم نے اویئرنیس کرنی ہے، اویئرنیس کرنے کے لیے یہ ہمارے فرائض میں بھی شامل ہے کہ یہ موذی وبا ہے، لیکن اس کو فوکس اتنا کر دیا گیا ہے کہ ہمارا ایک ٹیچر 1.5-2 گھنٹے تو وہ ان ایکٹیویٹیز کو کرنے میں
صرف کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں ٹیچرز کی ویسے بھی شارٹیج ہے, کافی عرصے سے اپوائنٹمنٹس بھی نہیں ہوئی, بہت حد تک اساتذہ کی کمی ہے, ڈیفیشنسی ہے. پھر ایک ٹیچر کو ہر ادارے کے اندر کم از کم ایک تو نہیں 2 ٹیچرز کو ہم نے متعین کر رکھا ہے کہ اگر ایک اویلیبل نہ ہو تو دوسرا یہ ڈیوٹی سر انجام دے, اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے. تو وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر وہ ڈائیگی پہ صرف نہ کرتا, ایکٹیویٹی پہ, وہ اگر بچوں کی تعلیم و تربیت پر صرف کرتا, تو مجھے سچی بات اس بات کا احساس ہے کہ وہ میرے اساتذہ اپنے قیمتی وقت ان بچوں کو دیتے تو ان کی کوالٹی جو ہے بہت زیادہ امپروو ہو جاتی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مختلف ہے. جہاں تک امتحانی ڈیوٹی ہے یا الیکشن ڈیوٹی ہے, وہ تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. امتحانی ڈیوٹی کے حوالے سے تھوڑا سا میرا گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ امتحانی ڈیوٹیوں پہ کرنی تو ہمارے ٹیچرز نے, لیکن اس میں ایک بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے دوست اساتذہ ایک امتحان سے اگلے امتحان پہ, اگلے امتحان سے اگلے امتحان پہ, اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ متاثر ہے. یہ لائحہ اگر بنا دیا جائے کہ ایک ٹیچر کے لیے ایک ہی امتحانی ڈیوٹی, اگلی امتحانی ڈیوٹی اگلے اساتذہ کے لیے, میرے خیال میں یہ اثر انداز اس لحاظ سے نہیں ہوگا جس لحاظ سے مختلف اساتذہ جو ہے وہ مسلسل ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں, تو وہ بچوں کی تعلیم و تربیت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. ہر صورت کچھ قومی اسائنمنٹس ہیں وہ بھی ہم نے ادا کرنی ہے, لیکن یہ ڈینگی جیسی جو یا ویکسینیشن ہے, اور ان حوالے سے ہمارے اساتذہ بھی متاثر ہوتے ہیں, اور ہمارے اداروں کی جو تربیت ہے بچوں کی کوالٹی آف ایجوکیشن وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. ویسے تو ہم نے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے, لیکن آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اٹک ٹوڈے نیوز کا ممنون بھی ہوں اور مشکور ہوں آپ کا. میں نے جب سے آپ دوستوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑھا ہے اور جہاں پر ایڈمنسٹریٹو پوسٹوں پہ میں آیا ہوں, تو آپ کا ہمیشہ کردار مثبت رہا ہے, اور میں آپ کا اس لحاظ سے بھی ممنون ہوں کہ آپ کا فوکس ہماری تعلیم اور ہمارے ادارے بہت زیادہ آپ ان کو فوقیت دیتے ہیں. آپ کی جو توجہ ہے, آپ کا جو فوکس ہے, آپ کی دلچسپی جو ہے وہ اداروں کے ساتھ, باقی محکموں کے بنسبت تعلیمی اداروں کے ساتھ بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بہت مثبت نیگیٹو ایٹیٹیوڈ تو میں نے آپ میں دیکھا ہی نہیں ہے. الحمدللہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس کا اجر آپ کو دے گا کہ ہماری یہ جو مثبت سوچ ہے, مثبت تقاضے ہیں, مثبت پہلو ہیں, یہ معاشرے کے اندر آپ بچوں تک, بچوں کے والدین تک آپ پہنچا رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کا لیے صدقہ جاریہ ہے, اور اللہ پاک آپ کا بھی حامی ناصر. ناظرین, یہ تھے ملک فتح خان صاحب, CEO ایجوکیشن اٹک. بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہر پہلو کو انہوں نے اجاگر کیا ہے اور بڑے متعلق انداز میں تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے. اگر آپ کی کوئی رائے ہو, کوئی سوال ہو, تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ہم انہیں دوبارہ تکلیف دے دیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو ان کے آفس سے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.